بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ویورز چلیے چلتے ہیں، آج ٹاپک ہے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ یہ 1897 حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1897 سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے۔ تو قرآن کے مطابق ان کی پیدائش کی اللہ نے بشارت اس طرح سے دی، جو قرآن کے سورہ نمبر 11 سورہ ہود آیت نمبر 71 سے 73 تک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اسے اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی۔ تو ان کی بیوی بولی، ہائے میری بد نصیبی، کیا میرے اولاد ہوں گی جبکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں؟ یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ تو یہ اللہ کے فرشتے بولے، کیا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ تو اے ابراہیم کے گھر والوں، تم پر اللہ کی مہربانی اور اس کی برکتیں ہیں، یقیناً یہ تعریف کے لائق اور بڑی شان والا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی سارہ کو اس لیے تعجب ہوا کہ وہ بانجھ بھی تھیں اور ان کی عمر 90 سال اور ان کے شوہر کی عمر جو ہے وہ 100 سال ہو چکی تھی۔ اس لیے جب ان کو اولاد ہونے کی بشارت دی گئی تو انہیں تعجب ہوئی، تو وہ تعجب میں پڑ گئیں۔ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اس عمر میں اولاد پیدا ہو تو عورتیں طرح طرح کی، عورتوں کو شرم آتی ہو، دوسری عورتیں بھی طرح طرح کی باتیں کہتی ہیں۔ تو تو اس بات کے لیے وہ اپنا گال پیٹنے لگیں۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبوت عطا کی تھی۔ تو قرآن میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، جو سورہ 37 سورہ الصفات آیت نمبر 112 میں ہے۔ ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی کہ وہ نبی اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ جب اسحاق علیہ السلام 37 سال کے ہوئے تو ان کی ماں سارہ کا انتقال ہو گیا۔ تو ان کو ابراہیم علیہ السلام نے مقفلہ والی زمین کی گفا میں دفن کر دیا۔ یہ ہبرون میں ہے، فلسطین میں۔ تو اس کو الخلیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ جگہ بیت المقدس سے 13 سے 19 میل دور کے اندر ہے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام 2235 عیسیٰ پورو جو ہے نا، وہ ہبرون نام کے شہر میں پیدا ہوئے تھے قریب 2235 سال پورو پیدا ہوئے تھے۔ جب وہ 40 سال کے ہو گئے تب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم ہاران سے ان کے لیے بیوی منگوائی۔ یہ چیزیں جو ہے تورات میں چیزیں ہیں۔ تو شادی کے 20 سال بعد ان کے بھی جڑوا بچے ہوئے، ایک کا نام اسواو اور دوسرے کا نام یعقوب رکھا گیا۔ تو اور جب آپ کی عمر 75 سال کی ہو گئی تو ان کے والد ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی ماں سارہ کے قبر کے قریب دفن کر دیا۔ جب ملک میں سوکھا پڑا تو شہر چھوڑ کے شہر سے چلے گئے۔ وہاں کے بادشاہ ابی میلک نے ان کی بہت سے اونٹ اور بکریاں ان کو دی، تو انہوں نے اس کے لیے دعا خیر بھی کی۔ تو اسحاق علیہ السلام کے ایک دوسرے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو جو اسرائیل بھی کہتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کا کنیت ہے اسرائیل۔ تو بہت سارے جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، صرف اسرائیل نام کو گالی دے رہے ہیں، تو انہیں یہ چاہیے کہ بھائی سوچ سمجھ کے بات کریں۔ حالانکہ اس نیت سے نہیں بولتے ہیں، لیکن انہیں چاہیے کہ سوچ سمجھ کے الفاظ کا، اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ بولنا جو ہے وہ سوچ سمجھ کے۔ ہم عام انسان بہت ساری باتیں بغیر سوچے سمجھے بول دیتے ہیں۔ تو اسرائیل السلام ان کی اولاد میں سے ہے، اسرائیل السلام، اور قوم پھیلی تو اسے بنی اسرائیل کہتے ہیں، چلڈرن آف اسرائیل۔ تو یعقوب علیہ السلام کے بچے کہتے ہیں ان کو۔ تو یہود ہیں ہم، یہود دشمنی اپنے جگہ بات، لیکن الفاظ کا چناؤ جب ہم اسرائیل کہتے ہیں تو الفاظ کا چناؤ ہم صحیح سے کریں اور الٹا سیدھا گالیاں سے اسرائیل کا نام نہ لیں۔ پھر شہر گرار سے نکل کر وہ اپنی اولاد کے ساتھ بیر سبا میں ٹھہر گئے کہ ہبرون سے جو ہے ساؤتھ کی طرف 28 میل دور ہے، اور وہیں 180 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔
تو ان کو اپنے والد جو ہے ابراہیم اور ماں سارہ کے قریب دفن کر دیا گیا، کسے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کو۔ تورات میں یہ تبدیلی ہو گئی ہے کہ جس بیٹے کو ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا تھا وہ اسحاق علیہ السلام تھے۔ خود تورات ہی میں ہے کہ اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق جس کو جسے تو نے بے حد پیار کرتا تھا، جبکہ یہ اسماعیل علیہ السلام کا ہے ذکر۔ اس کو لے کر مورخین جو ہے موریہ دیش یہ بے حد پیار کرتے تھے اور اسے لے کے موریہ دیش چلے گئے۔ تو ایک پہاڑ پر ہے جو سعودی میں ہے۔ تو اسحاق علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور اسماعیل علیہ السلام کا بھی انتقال ہو چکا، اور پھر جس لڑکے کو آپ زیادہ پیار کرتے تھے وہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، ایز پر قرآن اور سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں۔ ہم اس کو اہمیت دیں گے کیونکہ ہم جانتے ہیں تورات اور انجیل میں رد و بدل ہو چکا ہے، کیونکہ وہ پہلے بچے تھے اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی بھی انہوں نے یاد کیا، اس میں ایک بڑی قوم بناؤں گا، جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ سے عہد کیا۔ تو بلکہ اکلوتے جو اس میں کہا گیا کہ جو اکلوتے بیٹے اسحاق علیہ السلام تھے، پر یہ صحیح نہیں ہے۔ اسماعیل علیہ السلام بھی تھے اور چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام بھی تھے، تو پیدا ہوئے۔ وہ اپنی والد کے موت کے بعد بھی زندہ رہے دونوں بیٹے۔ تو پھر قرآن کی جو ہے نا، قرآن کا سورہ جو ہے صفات سے بھی ثابت ہوتا ہے، جن کو قربان کیا گیا وہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے۔ تو قرآن میں سورہ 37 سورہ صفات آیت 101 سے لے کے 111 تک ایک ذکر ہے، اور پھر قرآن دونوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے، اور ہم نے اس کو اسماعیل اور اسحاق کو برکت دی، اسماعیل اور اسحاق کی برکت دی، اور ان دونوں کی اولاد میں کوئی سوالیہ اور کوئی اپنے نام پر کھلا ظلم کرنے والا ہے۔ تو یہ سورہ 37 میں ہے، سورہ صفات میں۔ اسماعیل علیہ السلام سے عرب قوم پیدا ہوئی، اور اسحاق علیہ السلام سے بنی اسرائیل۔ تو یہودی اور بہت سارے جو انگریز ہیں وہ ابھی بنی اسرائیل ہیں، تو جو ان کے بیٹے یعقوب کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ اور پھر یعقوب سے 12 بیٹے پیدا ہوئے، جن کے نام یہ ہیں: روبین، شمعون، لیوی، یہودا، اسحاق، زبولون، لیاسے، اور یوسف علیہ السلام بھی نبی ہم جانتے ہیں، بنیامین، یہ راحیل سے پیدا ہوئے، دان اور نپتالی کی یہ نپتالی، اس کے بعد گاد، اس کے بعد آسیر۔ تو یہ سارے ان کے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ پھر اس سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلہ بنے، جن کا ذکر تورات میں بار بار آتا ہے۔ تو آج کے لیے اس ٹاپک میں اتنا ہی، انشاءاللہ اسحاق علیہ السلام اینڈ ہوا، تو انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ ٹاپک میں دیکھیں گے حضرت یعقوب علیہ السلام، جو ان کے بیٹے تھے، اور ان کے 12 قبیلوں کے بارے میں جانیں گے۔ تب تک کے لیے دعا خیر میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔